یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول۔ اے کربلا کی خاک، تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول۔ مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول۔ پیارے بزرگوں، دوستو، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج 19 جون سن 2026 میں اور آپ جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی سید آباد شریف چک نمبر 43 ریبے کوٹلہ فوڈ شاہکوٹ روڈ سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا ذکر خیر کرنے کے لیے موجود ہے۔ اللہ تعالی محمد و آل محمد کے طفیل میری، آپ کی اور تمام امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اس گھرانے کا ہمیشہ غلام بنا کے رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت سیدھا سادہ سا ترجمہ ہے۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اس چیز کا اجر نہیں طلب کرتا۔ سبحان چیز کون سی؟ یہ جو دین آپ کو عطا کیا ہے، اللہ۔ یعنی امت کو جو دین دیا ہے، محبوب اس امت سے کہہ دو کہ اس دین کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے ایک اجر کے۔ وہ اجر ہے میرے لیے، دین کا بدل ہے وہ میرے لیے، اللہ کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ میری آل سے، میری قرابت سے مودت کرنا، بے شک، سبحان بس۔ اس کے شان نزول میں مفسرین اور محدثین بیان کرتے ہیں، کچھ اہل عشق وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، انہوں نے جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر ڈالی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنو تنہا وہ ہمیں حق کا راستہ دکھانے کے لیے میدان عمل میں آ گئے، اور وہ لمحہ کتنا ڈینجرس مرحلہ تھا، کتنا پرخطر مرحلہ تھا، جبکہ جس جگہ پہ آپ یہ اعلان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ لا الہ لا الہ، اس وقت کم و بیش وہاں کی کمیونٹی، وہاں کے لوگ
وہاں کے گزر بسر کرنے والے احباب، گھرانے، خاندان مدتوں سے 360 الہوں کو مان رہے تھے۔ آج تو کوئی ایک پیر کو مان رہا ہو نا تو اس کی مخالفت کو کر دے کہ میں بھی تیرے پیر کو نہیں مانتا، تو وہ بندہ جو ہے وہ مرید مرنے مارنے پہ تو لاتا ہے کہ تو نے میرے پیر کی مخالفت کی ہے۔ ٹھیک ہے تو اور پیر پکڑتا رہے، لیکن جب مخالفت تو کرے گا میرے پیر کی تب میرے سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پیر تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج کا یہ جو پرفتن دور ہے، کسی مسلک کے مولوی کی مخالفت کر دی جائے تو وہ مسلک سارا سٹینڈ بائی ہو جاتا ہے کہ بھئی تم نے ہمارے مولوی کی توہین کر دی، اس کی شان میں گستاخی کر دی۔ تو دوستو ذرا سوچئے، مولوی سے بھی بڑھ کے درجہ پیر کا ہے، اور پیر سے بھی بڑھ کے جو درجہ ہے وہ الہ کا ہے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی بندگی کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے الہ ہیں۔ اور ذرا سوچیں، مولوی کی توہین برداشت نہیں ہوتی، مولوی کا انکار برداشت نہیں ہوتا، پیر کی توہین اس کا انکار برداشت نہیں ہوتا، اور سوچئے ذرا الہ کا انکار کیسے برداشت ہوگا؟ یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ میرا بھی اللہ ہے، اسے بھی ذرا دیکھ لو۔ نہیں، میں تمہارے الہوں کی مخالفت نہیں کرتا۔ قبلہ میجر صاحب ذرا توجہ عنایت فرمائیں تاکہ بات کو آگے چلا لیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھئی تم نے بھی اللہ رکھے ہوئے ہیں، الہ رکھے ہوئے ہیں، میرا بھی ایک اللہ ہے، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں کہا، بلکہ پہلے ان کا انکار کیا، اعلانیہ انکار، لا الہ، یہ تمہارے 360 یہ نہیں ہے، یہ معبود ہیں ہی نہیں، ان کی بندگی ہو ہی نہیں سکتی، یہ عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، یہ پوجا و پرستش کے لائق ہے ہی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی، اللہ اکبر، وہ تو کام ہی گرم ہو گیا، وہ تو گڑبڑ ہو گئی، وہ تو جان کے دشمن بن گئے۔ یہ کیا جس کو ہم نہیں، ہمارے باپ دادا پردادا جو کئی نسلوں سے پوجتے چلے آ رہے ہیں، مانتے چلے آ رہے ہیں، جن کی ہم بندگی کر رہے ہیں، ان کا انکار تم نے کر دیا ہے محمد۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ بس فرمایا جو کیا ہے وہ حق کیا ہے اور میں قائم ہوں۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ پیارے بھتیجے، یہ جو آپ نے بات کی ہے ذرا اس کو اپنے تک ہی محدود کر لیں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ وہی بات جس کو میں نے سٹارٹ لیا ہے کہ مخالفت نہ کی جاتی، اپنے اللہ کا بھی دکھا۔ لوگ کتنے ہیں مارکیٹ میں، بھئی وہ عالم، فلاں مسلک کے عالم، فلاں مسلک کے عالم، فلاں مسلک، فلاں سلسلے کے پیر صاحب، فلاں سلسلے کے پیر صاحب، فلاں پیر، ہر کوئی کتنے پیروں کو لے کے بیٹھا ہے۔ اسی طرح جہاں وہ لوگ اللہ
کا کنسیپٹ دے رہے تھے یا الہ کا کنسیپٹ دے رہے تھے، وہیں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے خالق حقیقی کے بھی حقائق کو بیان کرتے، اس کی ذات اقدس کے جو شواہد ہیں ان کو بیان کرتے، خدا تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات اور قدرتیں ہیں ان کا بیان کرتے، لیکن یہ چیزیں تو بعد کی ہیں، سب سے پہلے ان کا انکار کر دیا۔ وہ جو انکار تھا وہ دشمنی میں تبدیل ہو گیا۔ تو سرکار سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں بات ہے جو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پیارے بھتیجے آپ ذرا نرمی میں آ جائیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا صبر کر لیں۔ تو اس وقت اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سردار کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ اے چچا جان، یہ لوگ محمد عربی کے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کر کے رکھ دیں تو میں اس دعویٰ سے اور ارادے سے باز نہیں آ سکتا۔ لا الہ الا اللہ یہ اب کہتا ہی رہوں گا اور یہ ہو کے ہی رہے گا۔ تو اس وقت جب آپ کاظم سمیم اور حقیقت کو جب میرے آقا نے اپنے چچا کے سامنے اس طرح رکھا کہ یہ لوگ جرت تو کر ہی نہیں سکتے کہ سورج اور چاند کو لے آئیں، لیکن لے آئے، میں پھر بھی یہ اتنی بڑی حقیقت ہے الا اللہ کہ اس کے سامنے لا الہ مجھے کہنا ہی پڑے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے فوراً یہ کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی بات پر قائم رہیں، جب تک ابو طالب زندہ ہے اللہ اکبر، اس وقت تک پیارے آپ کا یہ بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب ذرا خود فیصلہ کر لیجئے، جو ایمان ابو طالب کے منکر ہیں اور آپ کی ذات اقدس پہ بڑی بڑی باتیں اور طعن و تشریح کرتے ہیں، وہ ذرا خود فیصلہ کریں کہ یہ تاریخ اسلام کا کتنا بڑا پہلو ہے۔ کسی مسلک نے بھی اس کا انکار نہیں کیا اور ہر مسلک والے نے اس کا بیان کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے اس وقت کفیل اعظم میں کہوں گا سیدنا سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفیل اعظم ہیں۔ اللہ ہوا، اسی لیے تو ان کے پاس آئے نا کہ آپ روکیں۔ اللہ کیوں؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیک ہے، طاقت ہے، اس کو جانتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنا ہے تو پہلے اس طاقت کو کمزور کرنا ہوگا، اس طاقت کو پیچھے ہٹانا ہوگا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ طاقت آ گئی جس طاقت کو کافروں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، تو اسی طاقت کے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو بنانے والے کو جب طاقتور شو کیا اور سامنے کیا تو حضرت ابو طالب بھی سرنگو ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ نے اعلان کیا، سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے کہ بھتیجے اپنی بات پہ قائم رہو، یہ میری زندگی تک تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے، میرا وجدان یہ کہتا ہے۔ ابو طالب اس طاقت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، واہ واہ، بے شک بے شک بے شک، جس طاقت کو طاقت کے سامنے رکھا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے
محمد رسول اللہ کی طاقت ابو طالب ہے، اور ابو طالب سمجھ رہے تھے محمد کی طاقت اللہ رب العالمین۔ بے شک بے شک تو جب یہ معاملہ سامنے آ گیا تو اس وقت پھر وہ سارے کے سارے اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا کر کے پھر بھاگتے بنے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام شروع کر دیا، تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان کے سامنے یہ پہلو آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی ڈٹے رہے، اگر ابو طالب بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، اے چچا ان کی نظر میں آپ بہت بڑی طاقت ہے میری، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں میری نظر میں آپ میری طاقت نہیں ہے، میری طاقت میرا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایسی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے رہنا، اور پھر آگے کتنی ساری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔